میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی تو۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ جو نماز نہیں پڑھتے جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے، جب وہ باہر نکل کے چلتے تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے اللہ ہمیں طاقت دے، ختم کر دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان۔ نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو، نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ، رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو، اس کا اپنا سرور پاؤ گے۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ میں نمبر تے میں تینوں دے چھڑے، میں کہڑا تیرا فون چکنا ہے۔ وہ پھر آگے سے مجھے پتا کیا کہتا ہے، سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لیکن لوگ نہیں لگاتے۔ میں بچ کے ہی رہو، ایک وکری شاید انہوں کہنا سائیں ہم تو یارانہ لگاتے ہیں لوگ نہیں لگاتے۔ تو یہ ہاں حضرت نائب ہیں آپ اللہ کے، اب نائب ہیں اللہ کی۔ 4 قسمیں کھائیں اللہ کی، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائیں آپ کے لیے اللہ نے۔ پھر قال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم تو حضرت یہ اینٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم نے اس کو کمال سمجھ لیا۔ نہیں، خود کو سمجھیں، خود کو جانیں کیا ہیں آپ۔ نماز نہیں ٹھیک ہے، اپنی نماز کو ٹھیک کر، اور پھر دیکھ یہ نماز کرتی کیا ہے۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لیکن اگر تو واقعتا نماز پڑھ لے تو پھر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔ وہ ایک اللہ کو نہیں نہ کر رہے، پتہ نہیں کہاں کا کرنے پڑ رہے ہیں، ایک اس کو کر لیا ہوتا تو بڑوں سے جان چھوٹ جاتی۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور پھر تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، کہ میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں اتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں، کبھی قضا نہ ہونے پائے، اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو گے۔ معراج النبی کا جو خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز کے لیے بھاگ کے نہ جاؤ۔ حالانکہ دین اللہ کا حکم ہے، نماز سے بڑی امپورٹنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ نماز کا ٹائم آپ کے سامنے رکعت نکل رہی ہے تو میں بھاگ کے جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، آرام سے جاؤ، چل کے جاؤ۔ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب بھی تم اقامت کو سنو تو کیا کرو؟
फमशु इला सलाती, नमाज की तरफ चलो। वअलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, तुम्हारे ऊपर सकून और वक़ार होना चाहिए, इत्मीनान से चलो और वक़ार से चलो, भाग के नहीं जाना। हालांकि अल्लाह के दीन की बात है, इंपॉर्टेंट चीज है, आप एक डेडलाइन मिस कर रहे हैं, नहीं। वला तुस्रिउ, आपने फरमाया कि भागो नहीं, क्यों? फमा अदरकतुम फसल्लु, जो तुम पालो नमाज में से वो पूरा कर लो, वमा फातकुम फअतिम्मु, और जो तुमसे नमाज रह जाए उसको पूरा कर लो। जो बेनमाज होता है, अल्लाह अकबर, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, उससे तो खंजीर भी पनाह मांगता है। कि जब तुम कहते हो या तो 70 दफा जवाब आता है, बोल 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 मेरा बंदा, तेरा रब हाज़िर। मालिक क्या कहता है? या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल, आजा आजा, मैं बड़ा ही करीम हूं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तूने ये जुर्म किया था, तू आ गया ये काफी होगा, तेरा आना ही मेरी खुशनुदी का बायस है कि तू पलट के आ गया है। अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसर करे और अपने रब की राहों के मुसाफिर हों। जितने भी जुर्म किए हैं, वो कहता है मेरे बंदे मैं करीम हूं, आजा पलट के। ये नहीं देखूंगा तूने जुर्म कितने किए, ये देखूंगा तू पलट के मेरी दहलीज पे आ गया है। तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा, बल्कि माफ क्या, तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दूंगा। तू आ तो सही, मेरी चौखट पे हाथ फैला तो सही, मैं करीम हूं, तेरा रब लगता हूं। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। मेरा रब फरमाता है, मेरा बंदा, मैं तुझे उम्र भी देता हूं, ताकत भी देता हूं। तो इतने गुनाह करके जमीन फैसलाबाद की से उठाकर आसमान की छत को लगा दी, सारी दुनिया गुनाहगार हो जाए ना, तो आसमान क्या चांद तक भी गुनाह नहीं जा सकता। और मेरा अल्लाह कह रहा है, एक मर्द औरत इतने गुनाह करे कि आसमान की छत को लगा दे, फिर सिर्फ एक दफा मुझे कहे या अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे ही माफ कर दूंगा। अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा। हालांकि आप 6 छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे, चल निकल दौड़। खुदा के बंदो, रब करीम रोज खाना देता है, रोज जिंदगी देता है, रोज सांसें देता है, रोज अल्लाह ताला नवाजता है, रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है, रोज आसमान की छत देता है। तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं बस रमजान के रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूँ। ऐसे ना करें, इस ताल्लुक को सही करके निभाएं। नमाज नहीं ठीक है, अपनी नमाज को ठीक कर, और फिर देखिए नमाज करती क्या है। वो इकबाल ने भी कहा था ना, तेरा दिल तो है सनमा शना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। लेकिन अगर तू वाकईतन नमाज पढ़ ले तो फिर इकबाल कहते हैं, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। वो एक अल्लाह को नहीं ना कर रहे, पता नहीं कहाँ का करने पड़ रहे, एक उसको कर लिया होता तो बड़ों से जान छूट जाती। तो भाइयों, ये रमजान आ रहा है, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज 5 वक्त सारा साल फर्ज है, लेकिन रोजे की बरकत से क्या होता है, शैतान कैद हो जाता है, तो वो सारे भागे भागे आ रहे होते हैं। अल्लाह से मांग लो इस रमजान में कि या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज न छूटे। जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम, आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उल्टा के रख देती है चीजों को। चुप रहना सीख, खामोश रहना सीख। फिर मेरा अल्लाह कहता है, जब मेरे सिवा कोई नहीं बल हम कौमुन यादिलून, फिर तुम मुझे छोड़ के कहां भागे जा रहे हो। इंसानों से गिला करता है, जानवरों को कोई धोखा नहीं, उन्हें पता अल्लाह है और वही सब कुछ देता है। कि जब तुम कहते हो या तो 70 दफा जवाब आता है, बोल 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 मेरा बंदा, तेरा रब हाज़िर। मालिक क्या कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल, आजा आजा, मैं बड़ा ही करीम हूं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तूने ये जुर्म किया था, तू आ गया ये काफी होगा, तेरा आना ही मेरी खुशनुदी का बायस है कि तू पलट के आ गया है। अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक
बसर करें और अपने रब की राहों के मुसाफिर हों। जितने भी जुर्म किए हैं वो कहता है मेरे बंदे मैं करीम हूँ, आजा पलट के। ये नहीं देखूंगा तूने जुर्म कितने किए, ये देखूंगा तू पलट के मेरी दहलीज पे आ गया। तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा, बल्कि माफ क्या, तेरे गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दूंगा। तू आ तो सही मेरी चौखट पे हाथ फैला तो सही, मैं करीम हूँ तेरा रब लगता हूँ। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे। मेरा रब फरमाता है मेरा बंदा मैं तुझे उम्र भी देता हूं, ताकत भी देता हूं। तो इतने गुनाह करके जमीन फैसलाबाद की से उठाकर आसमान की छत को लगा दी। सारी दुनिया गुनाहगार हो जाए ना तो आसमान क्या चांद तक भी गुनाह नहीं जा सकता। और मेरा अल्लाह कह रहा है एक मर्द औरत इतने गुनाह करे कि आसमान की छत को लगा दे, फिर सिर्फ एक दफा मुझे कहे या अल्लाह माफ कर, तो मैं सारे ही माफ कर दूंगा। अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा। हालांकि आप 6 छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से, तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे, चल निकल दौड़। खुदा के बंदो, रब करीम रोज खाना देता है, रोज जिंदगी देता है, रोज सांसें देता है, रोज अल्लाह ताला नवाजता है, रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है, रोज आसमान की छत देता है। तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूँ, तू कहता है जी मैं बस रमजान के रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूँ। ऐसे ना करें, इस ताल्लुक को सही करके निभाएं। तो भाइयों ये रमजान आ रहा है, देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नमाज 5 वक्त सारा साल फर्ज है, लेकिन रोजे की बरकत से क्या होता है, शैतान कैद हो जाता है तो वो सारे भागे भागे आ रहे होते हैं। अल्लाह से मांग लो इस रमजान में कि या अल्लाह ऐसी तौफीक दे कि मौत तक नमाज न छूटे। जो सताता है चुप हो जाओ, जो सताता है चुप हो जाओ। अल्लाह की कसम आप ऐसी ताकत बनोगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। उल्टा के रख देती है चीजों को। चुप रहना सीख, खामोश रहना सीख। फिर मेरा अल्लाह कहता है जब मेरे सिवा कोई नहीं बल हम कौमुन यादिलून, फिर तुम मुझे छोड़ के कहां भागे जा रहे हो। इंसानों से गिला करता है, जानवरों को कोई धोखा नहीं, उन्हें पता अल्लाह है और वही सब कुछ देता है। नबी ने फरमाया जब आदमी सजदा करता है तो अल्लाह के कदमों में सर रखता है। तो मैं सबसे ये झोली फैला के कहता हूँ, कभी छूट जाए कज़ाई दो, कभी छूट जाए कज़ाई दो, कभी छूट जाए कज़ाई दो, लेकिन नमाज छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं। मेरे नबी के दुनिया से जाते हुए आखिरी अल्फाज थे अस्सला अस्सला अस्सला। मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी लिखी जाती है, 1500 नेकी। और एक महल मिलता है जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे होते हैं। और रात की तरावी और दिन के रोजे के बाद 29वीं की रात अल्लाह कहता है जाओ माफ किया। ऐसे बंदे भी हैं 5 वक्त के नमाजी, उनकी एक नमाज छूट जाए परेशान हो जाते हैं, और वो भी बंदे हैं जिनकी 5 छूट जाए पता ही नहीं। जिस जमीन पे सजदा न अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है। जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत थी अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और दूसरी वसीयत थी मेरी उम्मत नौकरों के साथ अच्छा सलूक करना, मातहतों गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, यानी गरीबों के साथ अच्छा सलूक करना। सारा दीन 2 जुमलों में बताया है, एक अपनी इबादत को ठीक करो, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, और एक अपने अखलाक ठीक करो, माँ बाप के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, मातहत के साथ अपने अखलाक बनाओ। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात बुनियाद हैं,
نماز نہ چھوڑ، جیسی کیسی ہو، ٹکر بھی ہو، پڑھو سے چھوڑو نہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں، اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بعد 29 دن کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی، آئیے کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز بندے، نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں۔ 1439 ہجری، 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھے تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی، اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل، میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا، تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ، تہجد میں اٹھو۔ 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے، جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے، پلمبر ہے، آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام، لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میری چھٹی میں نہیں کرنا۔ جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، پورے جسم کو چست کر دیتا ہے۔ جب آپ صبح 4 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے۔ رات کا جاگنا، دن کا سونا نحوست، آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا، اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز، لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی۔ نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا۔ تم نے اللہ سے بغاوت کر دی، کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتی اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہیں، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے۔ مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی، پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی۔ ماں بھی خوش، باپ بھی خوش۔ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں۔ 1439 ہجری، 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد
تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو نظر آتی ہے۔ تو بھائیو، یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے۔ نبی نے فرمایا جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ تو میں سب سے یہ جھولی پھیلا کے کہتا ہوں، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، کبھی چھوٹ جائے قضائی دو، لیکن نماز چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں، چھوڑو نہیں۔ میرے نبی کے دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور پھر تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ ایسے بندے بھی ہیں 5 وقت کے نمازی، ان کی ایک نماز چھوٹ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی بندے ہیں جن کی 5 چھوٹ جائیں پتہ ہی نہیں۔ جس زمین پہ سجدہ نہ ادا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسری وصیت تھی میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سارا دین 2 جملوں میں بتایا ہے، ایک اپنی عبادت کو ٹھیک کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ اپنے اخلاق بناؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بنیاد ہیں، نماز نہ چھوڑ، جیسی کیسی ہو، ٹکر بھی ہو، پڑھو سے چھوڑو نہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو میں اپنے اللہ سے باتیں شروع کر دیتا ہوں۔ اور جب کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے بات کرے، تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، 1500 نیکی، اور ایک محل ملتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور رات کی تراویح اور دن کے روزے کے بعد 29ویں کی رات اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا۔ انہوں نے جنگوں میں نماز نہیں چھوڑی تھی، آئیے کھانے پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، دفتر پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ پہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز بندے۔ نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں۔ 1439 ہجری، 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے تھے، پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائی، اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر۔ نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ ہی کرنا پڑے گا۔
یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توفیل میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ، تہجد میں اٹھو. 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے. جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے، پلمبر ہے، آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام. لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میری چھٹی میں نہیں کرنا. جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، پورے جسم کو چست کر دیتا ہے. جب آپ صبح 4 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے. رات کا جاگنا دن کا سونا نحوست، آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے سب سے زیادہ اللہ اپنے بندے کو پیار سے دیکھتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم جنت میں کسی بندگی کا شوق نہ ہوگا سوائے نماز. لیکن یہ لذتیں وہاں نہیں ملیں گی. نماز کے اندر کھڑے ہونا، رونا، گڑ گڑانا، مانگنا، یہ موت پر ختم ہو جائے گا. تم نے اللہ سے بغاوت کر دی. کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ یہ کیسی وفا ہے؟ ان کے قدم باقی 5 نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتی اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا تھا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ. اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے. مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں. وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، زور بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی. ماں بھی خوش، باپ بھی خوش. کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے. تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں. 1439 ہجری، 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو نظر آتی ہے. تو بھائیو یہ رمضان آ رہا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں. نماز 5 وقت سارا سال فرض ہے، لیکن روزے کی برکت سے کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہو جاتا ہے تو وہ سارے بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سے مانگ لو اس رمضان میں کہ یا اللہ ایسی توفیق دے کہ موت تک نماز نہ چھوٹے.